بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، پہاڑوں کے درمیان ایک پراسرار جنگل تھا جسے لوگ سایوں کا جنگل کہتے تھے۔ یہ جنگل عام جنگلات جیسا نہیں تھا، یہاں کے درخت بہت اونچے اور گھنے تھے، اتنے کہ سورج کی روشنی بھی زمین تک پوری طرح نہیں پہنچ پاتی تھی۔ دن کے وقت بھی وہاں ہلکی سی دھند اور سایہ چھایا رہتا تھا۔ اسی جنگل میں مختلف جانور رہتے تھے، مگر سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہاں کے جانور عام جانوروں کی طرح نہیں تھے، بلکہ وہ سوچ سکتے تھے، بات کر سکتے تھے اور اپنے فیصلے خود کرتے تھے۔ ایک دن اس جنگل میں ایک نیا مہمان آیا۔ وہ ایک نوجوان ہرن تھا جس کا نام ارمان تھا۔ وہ اپنے قبیلے سے بچھڑ کر یہاں آ نکلا تھا۔ ارمان تھکا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اسے یہاں زندہ رہنا ہے تو اسے سمجھداری اور بہادری دکھانی ہوگی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ نہ کوئی پرندہ چہچہا رہا تھا، نہ کوئی جانور دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیسا جنگل ہے؟ ارمان نے خود سے کہا۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے ایک بوڑھا کچھوا ملا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ ارمان نے ادب سے پوچھا، بابا جی، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسا جنگل ہے؟ یہاں سب کچھ اتنا خاموش کیوں ہے؟ کچھوے نے گہری سانس لی اور بولا، بیٹا، یہ عام جنگل نہیں ہے۔ یہاں ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھائی دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ ارمان نے حیرت سے پوچھا۔ یہ جنگل سایوں کا جنگل ہے۔ یہاں ایک راز ہے اور ایک خطرہ بھی۔ کچھوے نے بتایا کہ کئی سال پہلے اس جنگل میں ایک طاقتور شیر رہتا تھا جس کا نام زہیر تھا۔ وہ بہادر بھی تھا اور انصاف پسند بھی، مگر ایک دن اس کے دل میں غرور آ گیا۔ اس نے سوچا کہ وہ سب سے طاقتور ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اسی غرور کی وجہ سے جنگل پر ایک عجیب سایہ چھا گیا۔ درخت گھنے ہو گئے، روشنی کم ہو گئی اور جانوروں کے دلوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ اور اب؟ ارمان نے پوچھا۔ اب یہ جنگل اس غرور کی سزا بھگت رہا ہے۔ اسی دوران جھاڑیوں میں سے ایک آواز آئی۔ ارمان خاموش ہو گیا۔ ایک لومڑی باہر نکلی، اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ نیا مہمان آیا ہے، لومڑی نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، میرا نام ارمان ہے۔ میں زہرا ہوں۔ اس جنگل میں رہنا آسان نہیں ہے۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہوشیار رہو۔ زارا نے ارمان کو جنگل کے کچھ حصے دکھائے۔ وہ بظاہر اس کی مدد کر رہی تھی، مگر ارمان کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر زارا رک گئی۔ یہاں سے آگے مت جانا، اس نے کہا۔ کیوں؟ ارمان نے پوچھا۔ وہاں خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ۔ مگر ارمان کے دل میں تجسس تھا۔ اگلی صبح ارمان چپکے سے اس سمت میں گیا جہاں زارا نے جانے سے منع کیا تھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا، روشنی اور کم ہوتی گئی۔ آخر کار وہ ایک کھلی جگہ پر پہنچا۔ وہاں ایک بڑا بوڑھا شیر بیٹھا تھا۔ ارمان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کون ہو تم؟ شیر نے گرج کر پوچھا۔ میں ارمان ہوں۔ شیر نے اسے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا۔ تم ڈر نہیں رہے؟ ڈر تو لگ رہا ہے، مگر میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ شیر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں ہوں وہی زہیر جس کے بارے میں تم نے سنا ہوگا۔ ارمان چوک گیا۔ مگر تم؟ ہاں، میں وہی ہوں جس نے اس جنگل کو اندھیرے میں دھکیل دیا تھا۔ زہیر کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ میں نے اپنی طاقت پر غرور کیا
اور اس جنگل کو نقصان پہنچایا. اب میں اس کی سزا بھگت رہا ہوں. کیا اسے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا؟ ارمان نے پوچھا. ظہیر نے سر ہلایا. ہو سکتا ہے، مگر اس کے لیے کسی کو سچائی، بہادری اور قربانی دکھانی ہوگی. اسی وقت زارا وہاں آ پہنچی. تو تم یہاں ہو؟ اس نے غصے سے کہا. ارمان نے اسے حیرت سے دیکھا. تم نے جھوٹ بولا تھا. زارا ہنسنے لگی. ہاں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی اس جنگل کو بدل دے. لیکن کیوں؟ کیونکہ اس اندھیرے میں مجھے طاقت ملتی ہے. زارا نے حملہ کرنے کی کوشش کی مگر ظہیر یعنی کہ شیر نے اسے روک لیا. اور بس تم اس جنگل کو مزید نقصان نہیں پہنچاؤ گی. ایک زبردست مقابلہ ہوا. زارا چلاک تھی مگر ظہیر طاقتور تھا. آخرکار زارا شکست کھا کر بھاگ گئی. ظہیر نے ارمان کی طرف دیکھا. تم نے بہت ہمت دکھائی ہے. شاید تم ہی ہو وہ جو اس جنگل کو بچا سکتا ہے. لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہیں سب جانوروں کو اکٹھا کرنا ہوگا، انہیں سچ بتانا ہوگا. ارمان نے پورے جنگل میں جا کر سب کو جمع کیا. شروع میں کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا تھا مگر آہستہ آہستہ سب کو سچ کا احساس ہونے لگا. سب جانور ایک ساتھ کھڑے ہو گئے. جب سب نے مل کر نیت صاف کی اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تو ایک عجیب تبدیلی شروع ہوئی. درختوں کے درمیان سے روشنی آنے لگی. دھند اب ختم ہونے لگی. پرندے دوبارہ گنگنانے لگے. جنگل اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا، وہ بہتر ہو گیا تھا. ظہیر نے اپنی غلطی تسلیم کی اور قیادت چھوڑ دی. ارمان کو سب نے اپنا رہنما چن لیا مگر اس نے کہا میں اکیلا کچھ نہیں ہوں، ہم سب مل کر ہی مضبوط ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جنگل مکمل طور پر بدل گیا تھا. وہ جگہ جو کبھی اندھیرے اور خوف سے بھری تھی اب روشنی، امید اور اتحاد کی مثال بن گئی. اور سب کو یہ سبق ملا، غرور تباہی لاتا ہے مگر سچائی، ہمت اور اتحاد ہمیشہ روشنی لاتے ہیں. اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غرور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے جبکہ سچائی، عاجزی اور اتحاد کامیابی کی کنجی ہیں. جو لوگ دھوکہ، خود غرضی اور چالاکی سے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ آخرکار خود ہی نقصان اٹھاتے ہیں. اس طرح اگر ہم مشکل وقت میں ہمت نہ ہاریں تو سچ کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل کیا جا سکتا ہے. اتحاد میں طاقت ہے اور سچ ہمیشہ جیتتا ہے.